السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام بھیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سورۃ النحل جاری تھی اور آج انشاءاللہ تعالی مکمل بھی ہو جائے گی اور ابتدا کی جائے گی 120 آیت مبارکہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم، بے شک یا بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کان تھے، امتن مرد کامل، امام، پیشوا. یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا امتن یا امہ، اس کے بہت سارے معنی ہیں، یعنی چند متعدد معنی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی، لیکن معنی بہت زیادہ ہیں. نمبر 1، وہ انسان جو تمام خوبیوں کا جامع ہو. نمبر 2، امام اور پیشوا. نمبر 3، علمدار حق اور صداقت کا. نمبر 4، جو دنیا بھر سے الگ تھلگ ہو. اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس قوم کو میں امت کہتے ہیں جس کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو، جیسے ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سارے معنی آپ سامنے رکھیں تو تمام معنی کے اعتبار سے حضرت خلیل اللہ علی نبینا، دیکھیں ان کو امت کہا جا سکتے کیونکہ کون سی خوبی اور کمال تھا جس سے آپ متصف نہیں تھے. آپ کی امامت اور پیشوائی کی گواہی تو خود قرآن نے دی ہے. قال انی جاعلک للناس اماما. اگرچہ آپ فرد واحد تھے لیکن اپنے اوصاف، شمائل اور بے نظیر عزم و حوصلہ اور جتنے بڑے بڑے کارنامے تھے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کسی قوم سے کم بھی نہیں تھے. جب ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا توحید کی شمع آپ کے دم سے ہی روشن تھی نا. تمام دنیا ایک طرف اور یہ اللہ کا بندہ ایک طرف. غرض یہ کہ امت کے جتنے معنی یہاں ذکر کیے گئے ہیں نا وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صادق آتے ہیں. تو کتنے معنی اور ان کے کتنی کوالٹیز اس ایک آیت میں بتائی گئی اور اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی آئی ہیں تقریباً 9 اوصاف. نمبر 1، حضرت ابراہیم تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے. نمبر 3، دین اسلام پر قائم تھے. نمبر 4، مشرک نہیں تھے، کیونکہ کفار جو قریش کے لوگ تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، تو ان کا رد بھی کیا گیا، تو وہ ایسے نہیں تھے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی احسانات پر شکر کرنے والے تھے، جو اگلی آیات میں آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت اور خلت کے لیے منتخب فرمایا. نمبر 7، انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی تھی. اور نمبر 8، دنیا میں بھی آپ انہیں بھلائی دی گئی. اس سے مراد کیا ہے؟ رسالت، اموال، اولاد، اچھی تعریف. ہم تو نماز کے اندر درود پاک میں حضرت ابراہیم اور ان کے نام لیتے ہیں نا. اور قبولیت عامہ کے لیے کہ تمام ادیان والے، یہ دیکھیں مسلمان ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ عیسائی ہوں، اور عرب کے جتنے مشرکین تھے سب ان کی عظمت بیان کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں. ان سے محبت رکھتے تھے، ابھی بھی رکھتے ہیں، اور آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے. تو دیکھیے کتنے زیادہ اوصاف بیان ہوئے. پھر آگے اور جو اوصاف ہوں گے وہ تو اور حیران کن ہیں. ایک تبھی تو نام ہے نا، تبھی تو نام ہے. تو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر وضاحت جانیں گے. فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد کامل تھے. قانتاً، مطیع، فرمانبردار، ماننے والے، للہ اللہ کے، حنیفاً یکسوئی سے حق کے لیے مائل. قانتاً اطاعت گزار و فرمانبردار، اور حنیف کہتے ہیں جو ہر باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے خلیل کی جو توصیف اور مدح فرمائی ہے نا اس سے پڑھ کر ہی عظمت خلیل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرد کامل تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اور یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے. ولم یکم من المشرکین، اور وہ بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور وہ ہر لمحہ کیا کرتے تھے؟ شاکرن، شکر گزار تھے، شکر ادا کرتے.
رہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ شاکر تھے. ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ جو شکر وشکرو نعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. پیچھے یہ تھا نا. اب یہ دیکھیے کون ہے شاکر، ایک عملی طور پہ بتایا کہ ایک ایسے انسان تھے اور کتنی آزمائشوں سے آپ گزرے، وہ بھی وضاحت میں جانیں گے. تو ذرا مائنڈ میں دہرائیے کتنی آزمائشیں، پھر بھی اللہ تعریف کر رہے، سند دے رہے. شاکرن، وہ شکر گزار تھے، لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے لیے جو اللہ نے ان پر کی تھی نا، جو لگاتار نعمتیں آپ پر ہوئی تھی. وہ ہر لمحہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی لگاتار نعمتوں کے لیے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہ ہم یا لگاتار نعمتوں کے لیے وہ ہر لمحہ شکر گزار تھے. اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا. وہداہ، اور انہیں ہدایت فرمائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے نا، اس سے ہی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. اب جو ہم لوگ رونا روتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں ماحول نہیں ملا جی، ہمیں ایسا. اب حضرت ابراہیم کا مائنڈ میں ذرا سوچیں، ان کا ماحول کیسا تھا. وہ ہر طرف کفر اور شرک، اور وہ سوچنے کی صلاحیتیں کیسی تھی. سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، تو کیا انہوں نے فرمایا تھا؟ یہ تو رب نہیں ہو سکتا، نہ تارے، نہ چاند، نہ سورج. یہ وضاحت لمبی ہے، شارٹ کر رہی ہوں، آپ کو یہ ساری باتیں آلریڈی پتہ ہیں. تو ہدایت کا جو طالب ہوتا ہے وہ اپنے رستے خود بنا لیتا ہے، پھر اللہ اس کو منزل تک ضرور پہنچا دیتا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات دیکھیں کیا ایسی نہیں. اور پچھلی آیات میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب ہماری لائف دیکھیں تو کتنی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو اعمال ہے وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اب ان کا نام کیا باقی نہیں ہے نا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دیں گے. انہوں نے صبر کیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو کیا بہترین نہیں اجر ملا. اور اللہ نے تو ہمیں بھی فرمایا، من عمل صالحا، جو کوئی بھی عمل کرے گا، چاہے من ذکر او انثی، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، ہاں شرط کیا ہے، وہ مومن، وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے رکھیں گے. تو یہ تو ہمارے لیے بھی گولڈن چانس ہے دنیا کے اندر بھی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے اعمال کا بڑا ہی سونا، بڑی اچھا، بڑا احسن اجر عطا فرمائے گا. تو یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فوراً عملی نمونہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ نے ایک اور اعزاز بخشا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں فی الدنیا، دنیا کے اندر، حسنہ، اور ہم نے دنیا میں بھی ہر طرح کی بھلائی انہیں عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے ہوں گے. پھر ایک اور بہت بڑی بات، ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف. کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جان عالم کی طرف، محبوب خدا کی طرف. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اولین اور آخرین میں سب سے افضل ہیں. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے حبیب آپ کی طرف وحی فرمائی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھی. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. انما، صرف، جعل، پابندی تھی. جعل کا معنی ہوتا ہے بنایا، لازم کیا، مقرر کیا. سبت کو یعنی ہفتے کے دن کو صرف ان لوگوں پر، یعنی ہفتے کے دن کی پابندی تھی. کن پر؟ علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے
اختلافو اختلاف کیا تھا فیہ اس میں اس ہفتے کے دن میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا تھا نا کہ ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن اللہ کے لیے فارغ کر لو اور جمعے کے دن اللہ کی عبادت کرو اور اس دن تم اپنے کاموں میں سے کوئی کام نہ ہی کرو. تو انہوں نے حکم نہیں مانا جو حسب عادت ان کی روٹین تھی نہ ہی کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو گیا اور وہ ہفتے کا دن ہے. بس ان کے لیے پھر ہفتے کا دن ہی مقرر کر دی گیا، لیکن ان پر اس دن کی عبادت کرنے میں سختی کی گئی. ٹھیک ہے، سختی تھی ان کی کہ آپ صرف عبادت ہی کریں گے. پھر یہ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، ان دونوں نے پھر آپس میں کیا کہ ان کے ہفتے والے دن ہے تو ہم اتوار کو، پھر اس طرح ہفتے اور اتوار کا ان کا سلسلہ شروع ہوا، جبکہ جمعہ کے دن بہت افضل ہے، آپ سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بہت ساری احادیث ہیں جس میں واضح طور پر فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ افضل ہے. اس میں ایک ایسی ساعت بھی موجود ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ افضل ترین دن ہے نا. اور یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ اس میں ایک ایسی سعادت موجود ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اس میں بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بہت بڑی بات ہے. اسی دن اس دنیا سے اٹھائے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور بھی اس دن کو بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں. مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا، بہت صاف ستھرے ہو کے خوشبوئیں لگائے کہ کتنا مزہ آتا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے جمعے کوئی چھٹی ہوتی تھی، جیسے یو ای کے اندر یا بہت ساری کنٹریز کے اندر جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نواز شریف صاحب نے جمعے کے بجائے اتوار کی چھٹی کر دی اور اپنے عجیب و غریب انہوں نے جوازات پیش کیے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ اتوار کوئی چھٹی ہونے لگی. تو افضل دن تھا، عبادت کا دن تھا، بہت اچھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مشورہ دینے والے بھی اگر اچھے ہوں نا تو پھر بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. آپ ان کو جیسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہماری بھی اس دن چھٹی ہوا کرے تاکہ ساروں کی مماثلت ہو جائے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. حالانکہ جمعہ کا دن بہت ہی افضل ترین دن ہے اور اس دن ہم یو ای کے اندر ہوتے ہیں، یہاں چھٹی ہوتی ہے اور اتنا اچھا ایک سما ہوتا ہے اور واقعی عبادت کرنے کو دل بھی کرتا ہے. ہاں بعد میں بے شک آپ فارغ ہو کے کچھ آپ کام کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو یعنی سر کا بوجھ سمجھ کے جب نماز پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا. یہ جلدی جلدی اسکول سے آئیں تو بھاگو بھاگو، اب اسکول میں سے تو چھٹی اتنی لیٹ ہوتی جاتا کون ہے. تو نماز کو بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی کیونکہ یہ کوئی عام سی بات تھوڑی ہے. پھر جمعہ والے دن فری ہو کے بہت مزے کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور 100 دفعہ پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. محبوب نے فرمایا کہ 30 دنیا کی اور باقی جتنی زیادہ ہیں 70 آخرت کی حاجات پوری ہوتی ہیں. پھر ایک ذوق ایک شوق پیدا ہوتا ہے بندوں کے دل میں. تو بہرحال کوئی اچھا مشورہ دے گا تو پھر وہ اچھے کام بھی کریں گے. وہ حضرت علی مرتضیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت عمر کے دور میں تو یہ ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا. فرمایا کہ اس ٹائم مشورے بھی تو ہم لوگ دیتے تھے، ابھی ہمیں مشورے دینے والے تو تم لوگ ہو. تو اچھے مشورے دینے والے کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، لا يحکم، وہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، کہ ان کے درمیان جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ یہ حق پہ تھے یا نہیں تھے. اب یہی بات تو ہمارے سامنے بھی ہے، ہمارے درمیان بھی جو اختلافات ہیں، رسول اللہ کا تو فرمان ہے کہ میری امت کے اختلاف باعث رحمت ہے. ابھی اختلاف کتنے ظلم کی حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، ہر ایک بات میں اختلاف، بلکہ ایک عادت بن چکی ہے کہ خود کو بڑا سمجھا جاتا ہے اختلاف کر کے. گھر کے اندر، اسکول کے اندر، دین کے کوئی بھی مسئلہ آپ کریں گے تو مخالف آپ کا ضرور کھڑا ہو جائے گا. اس کو اعزاز سمجھا جانے لگا اور ہمارے محفل کے اندر ہی ایسی ایسی باتیں ہونے لگی ہیں کہ جو لمحہ فکریہ ہے.
بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بچی بات کر رہی تھی، وہ جو معجزہ مصطفیٰ تھا کہ ہاتھ کے اندر سے 1500 لوگوں نے وہ پانی نکلا اور انہیں جانوروں کو پلایا وغیرہ، اب وہ باہر نکل کے بات کر رہی تھی. یہ سکول کی بات ہے کہ میں نہیں مانتی کہ ایک انسان کے اندر سے یہ ہو وہ، یعنی ایسے ابھی ہر ایک اختلاف کرنا اپنا اعزاز سمجھنے لگ گئے. پھر اس کو اس کی ٹیچر نے بہت زیادہ مارا کہ تم کون ہوتی ہو یہ باتیں کرنے والی. اللہ کے نبی ہیں، معجزات ان کے صدور ہوتے تھے اور ان کی وجہ سے ان کی نبوت کو پختگی بھی ملتی تھی. اور ایک اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے یہ پانی نہیں نکال سکتا جو زمزم کو پانی تھوڑا سا کنواں اور پاؤں کے ایڑی، اور پھر بھلے فرشتے نے پر مارا لیکن ایک پر سے اتنا پانی کہ قیامت تک لوگ پانی پیتے رہیں گے. اور جو امام الانبیاء کیا ان کے ہاتھ سے ایسا نہیں ہو سکتا، پر یہ تو ایک الگ بات ہے. تو ابھی وہ تو تھے عام لوگ، اب خاص علماء بھی آپ دیکھیں یوٹیوب اختلافات سے بھرا پڑا ہے. اب ڈر لگنے لگے کہ بچے دیکھیں گے تو کدھر جائیں گے. تبھی تو محبوب نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ صبح ایمان والے ہوں گے، شام کو ایمان سے خالی ہوں گے، اور شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کو خالی ہوں گے. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ اختلافات باعث رحمت تھے، ابھی تو زحمت بنا کے رکھ دیا گیا. ابھی تو ایک ایسا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ پہلے لوگوں کو برا کہنا بھی اعزاز سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ احادیث کے اندر آپ کھول کے دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اپنے بڑوں کو برا کہا جانے لگے گا، اپنا کچھ نہیں دیکھا جائے گا. تو اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے. فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کرے گا، یوم القیامہ، روز قیامت، فیما ان امور کے متعلق کانو تھے فیہ جن میں یختلفون وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ نے واضح فرما دیا کہ بلا شبہ آپ کا رب ان کے درمیان ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے روز قیامت فیصلہ فرمائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے محبوبہ ادعو، بلائیے، دعوت دیجیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف، رب کے دین کی طرف، دین مصطفیٰ کی طرف. محبوب کو مخاطب کر کے ہم سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی جب دین کا کام کریں یا لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کے آئیں تو کیا کریں؟ بالحکمہ، حکمت سے. اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے، یہ کوئی عام سی بات ہے؟ یہ تربیت ہے اللہ کی اپنے محبوب کو. کیسا سونا انداز ہے. کیسے اللہ فرما رہے کہ محبوبہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، بالحکمہ، حکمت سے، والموعظہ اور نصیحت سے. اور کیسی نصیحت؟ حسنہ، عمدہ نصیحت سے بلائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کس انداز میں، کتنی حکمت کے ساتھ بلایا. اور وہی لوگ جو جان کے دشمن تھے، اس حکمت کی وجہ سے، سونے عمدہ نصیحتوں کی وجہ سے، عملی کردار کی وجہ سے، وہی لوگ جان نچھاور کرنے پر ریڈی تھے. کیا وہ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ریڈی نہیں ہوتے تھے کہ ہمیں کچھ ہو جائے تو ہو جائے، ہمارے نبی کو کچھ نہ ہو؟ بلکہ عورتوں کا بھی جذبہ ایمانی اتنا بڑھ گیا. ایک عورت نے کہا کہ محبوبہ میرے سارے بچے، میرا شوہر، سب کچھ آپ پہ قربان ہو چکے ہیں، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ لے جائیے. محبوب نے پوچھا اس یہ کیا کرے گا؟ ہو قربان جاؤں اس عورت پہ بھی. وہ عرض کرنے لگی محبوبہ جب کوئی تیر دشمن چلائے گا نا، میرا بچہ آپ کا دفاع تو نہیں کر سکے گا، لیکن جب کوئی تیر چلائے گا آپ اس کو آگے کر دیں، وہ تیر آپ کو نہ لگے، اس بچے کو لگ جائے. تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف، جیسے نماز کی طرف یا قرآن کریم کی طرف، کسی بھی کوئی کام کہیں نا بچے کو تو حکمت، بڑوں کو کہیں تو حکمت اور عمدہ نصیحت سے. وجادلہم، اور ان سے بحث کیجئے. بحث کا بھی طریقہ بتایا، باللتی، اس انداز سے، یہ احسن، جو بڑا پسندیدہ ہو، جو اچھا طریقہ. بحث یعنی مناظرہ ٹھیک ہے کیجئے، لیکن شائستہ انداز میں، سونے سے انداز میں کیجئے. پھر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب قادیانوں سے مناظرہ کیا تھا تو بات جب ہوئی تھی نا تو کہا تھا کہ چلو حق اور باطل کا تم ایسے فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو، تم ایک سائڈ پہ اپنا پین رکھو اور ایک سائڈ پہ میں اپنا پین رکھتا ہوں، اور دیکھیں گے کہ کون سا پین خود ہی لکھنا شروع کر دے گا.
تو اس نے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگوں نے جنوں کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے، تو جن آپ کا لکھے گا اور آپ لوگوں کے سامنے جیتنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے یعنی کہ لڑنا شروع کر دیے، نہیں اچھا میرا جن، تم تو کہتے ہو نا کہ میرے پاس جبریل امین آتے ہیں ایسے جیسے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، تو جبریل کی طاقت تو اس جنوں سے زیادہ ہے، تم جبریل کو کہہ دو نا کہ اس پین کو چلا کے دیکھ لیں۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو ہمارے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی تھے انہوں نے حکمتوں سے کام لیا۔ ایک آدمی نے کہا تھا یہ جو دہریے ہوتے ہیں دائریے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ ہے کوئی خود بخود دنیا بن گئی، جیسے فلاسفر ابھی بھی بہت ساری لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے سمندر پار کر کے آنا تھا نا، تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو وہ لوگ پہلے ہی کہنے لگے ہار گئے وہ، کیونکہ اس کے پاس دلیلیں نہیں تھی مسلمان کے پاس، اور ہم جیت گئے کیونکہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ وہ تھوڑا لیٹ آئے تو انہوں نے شور مچایا، مسلمان تھوڑے گھبرا بھی گئے کیونکہ بات جو ہو رہی تھی کہ وہ ہار گیا تو وہ ہار گیا۔ تو جب آئے تو انہوں نے کتنا سونے انداز میں کہا اصل میں بات یہ تھی، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں سمندر پار سے آتا ہوں، میں وہاں ٹھہر گیا، میں وہاں دیکھتا رہا، دور سے ایک درخت تھا وہ خود بخود کٹ گیا، خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود میرے پاس آ گئی، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، خود بخود کشتی چل پڑی، اور پھر اس نے مجھے یہاں پہ ڈراپ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پاگل کی بات سنیں کہ خود بخود کبھی درخت کٹے، وہ تو گرتا ہے لیکن کشتی تو نہیں بنتی، وہ بھی کسی سبب سے گرتا بھی ہے، تو خود بخود کشتی کیسے آگے خود بخود ڈراپ کر، انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو آخر میں فرمانے لگے جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو بھلا پوری دنیا کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ ہوتے اچھے انداز۔ ابھی تو جنگ ہو رہی ہے مناظروں کے درمیان، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو عالم، خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وہ عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دینا چاہو، فعاقبو، تو انہیں سزا دو، بمثلی، آئین کا بار روٹ ورڈ ہے نا، عقب ایڑی کو کہتے ہیں جب کوئی کام کیا جاتا ہے غلط تو اس کے پیچھے سزا ہی ہوتی ہے نا، اچھا کام کریں گے تو اس کے پیچھے انعام ہوگا، اور غلط کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو عاقبت بھی آخرت کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اس کے بعد سزا ہوگی، بمثلی، اس قدر، ما عوقبتم بہ، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسی ہو جائے کہ کوئی آپ کو کچھ کرے تو آپ اتنی اسے سزا دو جتنی اس نے دی، لفظی ترجمہ کر دیتے، تم انہیں سزا دینا چاہو تو انہیں سزا دو، لیکن اس قدر جتنی انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، ولا ان صبرتم، اور ہاں اگر تم صبر کرو، لو خیرون، تو وہ یہ بہتر ہے، کس کے لیے؟ للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب صبر ایک بہت مشکل کام ہے۔ صبر اصل ہوتا ہے منفی رویے سے رک جانا، اور صابرین کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ پیچھے بھی آپ دیکھیں اتنی زیادہ بات، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ صبر آپ دیکھیں تو آگ جلائی جا رہی ہے تو چہرے کے اوپر اطمینان، اوہ بیوی بچہ ویرانگے میں چھوڑنے کا کہا گیا، چھوڑ دیے بڑے اطمینان کے ساتھ، وہ صبر، تبھی تو اللہ نے تو تعریفیں کی نا۔ اب ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر صبر ہے؟ ہمیں ابھی تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، کوئی بات کر تو جواب لازمی دینا ہے، چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، این کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ صبر کرو چاہے جیسا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا ماحول ایسا بنا پڑا ہے تو یہ تو وہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محبوب کریم نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی کرنے والے نہ بنو کہ تم یہ کہو، جیسے عام کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ لوگوں نے اچھا برتاؤ کیا تو ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بنا لو، خوگر بنا لو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو تم بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ جو برا اور ناروا سلوک کریں تو پھر بھی ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب ہمارے ان ساری آیات کو دیکھیں تو جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا دین کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہوتا؟ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب کسی کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہوتا، کسی کو بھی، خود مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دوسروں نے تو کرنا ہی کرنا ہے نا۔
ہاں، اور اگر کوئی کرتا ہے مثلاً آپ کے اوپر بہتان باندھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر اسی کے اوپر اپنی انرجی ویسٹ کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کی جا رہی ہوتی، ایسے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ بدلہ 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 اور بدلے قتلوں تک لے جاتے ہیں اور پھر قتل نسلوں کو قتل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قتل کے بارے میں بھی حکم ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، اگر غلطی کسی سے ہو جائے تو تم قصاص لے لو، اگر کوئی معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بدلہ انسانی فطرت میں چونکہ شامل ہے، تسکین ہوتی تو کہا کہ اسے بڑھ کے نہیں لینا، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی لے، اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو بہتر کیا ہے کہ تم صبر کرو، اور صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ مع صابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اور صبر ہمارے اندر ہے کوئی نہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ کیا ہے کہ محبوب کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور سنتوں پہ بھی عمل کون کرتا ہے؟ جو صابر ہوتا ہے۔ نماز جو افضل ترین عبادت ہے وہ کون کرتا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز ادا جو صابر ہوتا ہے، جو گرمیوں سردیوں ٹائم ہر ایک پہ صبر کرتا ہے۔ تو صابرین کا بڑا مقام ہے۔ صبر کیسے؟ وصبر، اور صبر فرمائیے وما صبرک، اور نہیں ہے آپ کا صبر الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ جن کو اللہ صبر دیتا ہے نا وہ وہی شان والے ہوتے، خود نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے۔ اور آپ صبر فرمائیے، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی اللہ کی توفیق سے آپ کے اندر صبر ہے۔ کتنا صبر تھا رسول اللہ کے اندر؟ پتھر مار رہے ہیں لوگ، تب بھی دعائیں دے جا رہے ہیں۔ کہا کہ بدعا تو دیجیے، نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں، یہ مجھے اصل میں جانتے نہیں ہیں۔ وہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا، آنے والی نسلیں، اور واقعی ان آنے والی نسلوں نے پھر حق بھی تو ادا کیا، یہ نہیں سمجھتے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں میں کچھ اچھے لوگ ہو جائیں۔ یہ محبوب کا طریقہ تھا، اور ہمیں کوئی غلط کہہ دے تو ہم تو ان کو کیا پوری نسلوں کو بد دعائیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو ولا تحزن، اور رنجیدہ بھی نہ ہوا کریں، صبر بھی کیے کریں، غم بھی نہیں کیے کرے علیہم ان پر، ولا تکو، نہ ہوا کری فی ضیق، ضیق کہتے ہیں غم زدہ ہونا، ضیق دیک تو دل کا غم زدہ ہونا، تنگ ہونا، چاہے مکان کا ہو چاہے کپڑے کا ہو، کسی لحاظ سے دل کا تنگ، دل تنگ بھی نہ ہو، ولا تک فی ضیق، اور نہ ہوا کرے غم زدہ مما یمکرون، ان کی فریب کاریوں سے۔ ابھی بھی فریب کاریاں جو کر رہے ہوتے ہیں، بدلہ جب تک نہ لیں چین نہیں آتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ محبوب کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمارا دعویٰ تو ہے، عملی طور پہ بھی تو ہم نے کرنا ہے۔ دعویٰ بھی وہی کہتے ہیں جن کے من کے اندر محبت ہوتی ہے، اور جب من میں محبت ہے تو پھر عملی طور پہ بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ تو صبر کا مظاہرہ ہم نے کرنا ہے، چاہے کتنی کوئی فریب کاری ہوں۔ اور ابھی اہل سنت و جماعت کے خلاف تو بہت زیادہ یہ مکر کیے جا رہے ہیں، فریب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق بھی دے اور کامیابیاں بھی دے۔ یاد رکھیے جو بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا وہ پرسکون بھی ہوتا ہے اور اللہ بدلہ بھی لے لیتا ہے، اور جو خود اپنا یہ دفاع کرنا شروع ہو جاتے تاکہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں، پھر وہ اپنی انرجی خالی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں آ رہا۔ تو لوگ تو آپ کو یہ نہیں کہیں گے، مثلا سچا ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے واقعی کیا تھا تو وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہیں، لوگ تو جس کے منہ پہ وہ سیکھی ہوں گے۔ آپ اللہ کے لیے کیجیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اتقوا، جو ڈرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے، جو اس سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارا ہم لوگ پڑھ کے اگر اپنا محاسبہ کریں تو دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے، ہم کہاں پہ کھڑے، کیا ہمارے اندر صبر ہے؟ صبر کے لیے علم بھی چاہیے ہوتا ہے، کیا ہمارے پاس علم ہے؟ علم نہ ہونے کے سبب ہمارے گھروں کے اندر جو مذاق ہو رہے، دین کا مذاق کوئی اور ہوتا تو شاید برداشت کے قابل ہوتا۔ اب ابایا کا کبھی مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ پردے والی بڈھی رانی، داڑھی والے کو کہا جاتا ہے یہ دیکھو کوئی کارٹون کہہ رہا تو، حالانکہ وہ تو سنت ہے، سنت ہے وہ، اور پردے سے دم گھڑتا ہے، پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کرونا آیا تو مسلمانوں نے تو کچھ، غیر مسلموں نے بھی پردے کیے، ناکوں کے اوپر وہ سارا کچھ چڑھایا، پوری باڈی کا انہوں نے پورے کور بنا کے رکھے۔ اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر
ہم نے توجہ دی، کامیابیاں ہمارا مقدر بن گئی۔ جب بھی ہم صرف اللہ سے ڈرے، دنیا ہم سے ڈرتی تھی۔ جب سے ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا، لوگ ہم پر غالب آ گئے ہیں۔